ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ونادا، اور پکاریں گے، ونادا آواز دیں گے، ندا سے ہے آواز پکار، اور پکاریں گے اصحاب الجنہ، جنت والے پکاریں گے اصحاب النار، جہنم والوں کو، جنت والے جہنم والوں کو پکاریں گے ان کے قد، یقیناً، وجدنا، ہم نے تو پا لیا، ہم نے تو پا لیا، ماں جو، وعدنا، ہم سے وعدہ فرمایا تھا، ربنا، ہمارے رب نے، حقا، سچا، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے تو اسے سچا پا لیا۔ فہل، کیا، وجدتم، تم نے بھی پا لیا، ما وعدہ، جو وعدہ کیا تھا، ربکم، تمہارے رب نے، حقا، سچا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تمہارے رب نے تم سے جو وعدہ کیا تھا تم نے اسے سچا پا لیا؟ قالو، وہ کہیں گے، نعم، ہاں ایسا ہی ہے، ہاں ایسا ہی ہے۔ فأذن، تو پھر پکارے گا، مؤذن، ایک پکارنے والا، بینہم، ان کے درمیان۔ تو ان جنتیوں اور دوزخیوں کی اس گفتگو کے درمیان ایک پکارنے والا پکار کے کہے گا، ان کے، لعنت اللہ، اللہ کی لعنت ہے اب، علی الظالمین، ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اہل جنت اہل دوزخ سے جو کہیں گے نا کہ ہمارے رب نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا ہم نے اس کو سچا پایا، اس سے کیا مراد؟ یقیناً اس سے مراد یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائیں گے، نیک اعمال کریں گے، آخرت پر یقین رکھیں گے، تو اس کے بدلے میں اللہ ان کو آخرت میں جنت نصیب فرمائیں گے۔ تو وہ کہیں گے کہ ہم سے تو وعدہ تھا ایمان اور نیک اعمال پر جنت کا، ہم نے اس وعدے کو بالکل سچا پایا۔ تم سے کیا وعدہ تھا؟ تم سے وعدہ یہ تھا کہ اگر ایمان نہیں لاؤ گے، کفر پہ رہو گے، شرک پہ رہو گے، اللہ کی نافرمانی پہ رہو گے، تو پھر اللہ کا تم سے بھی وعدہ ہے جہنم کا، تو بولو وعدہ پورا ہوا؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل ایسا ہی ہوا۔ تو پھر اس درمیان ہو سکتا ہے کوئی فرشتہ وہ پکار کے کہے کہ اب ان ظالموں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اب ظالموں سے مراد جو زیادہ معروف معنی ہے وہ مشرک ہیں، مشرکوں پر، کافروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ تو بڑا واضح سا ایک پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دیا ہے۔ یہاں ایک اور بات وہ بھی بڑی توجہ طلب ہے۔ اب جنتی جنت میں ہیں اور دوزخی دوزخ میں ہیں، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، ابھی یہ گفتگو آگے، اس کا کچھ حصہ آگے بھی آئے گا۔ جنتی جنت میں ہے، دوزخی دوزخ میں ہے، جہنم میں ہے۔ جنت کہاں ہے؟ ساتوں آسمانوں سے اوپر۔ جہنم کہاں ہے؟ ساتوں زمینوں سے نیچے۔ اب درمیان کا فاصلہ آپ ناپیں، ناپ نہیں سکتا کوئی،
درمیان کا فاصلہ ناپا ہی نہیں جا سکتا. آپ یہ 7 آسمانوں کو چھوڑیے، زمین سے یہ جو پہلا آسمان ہے اس کا فاصلہ ناپ لیجئے. معذرت کے ساتھ کسی کے پاس کوئی اس کا صحیح فگر نہیں ہے. پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر 5واں، پھر 6واں، پھر 7واں، پھر پہلی زمین، دوسری، تیسری. جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی بصارت، سماعت اور گویائی وہ اتنی لامحدود ہو جائے گی کہ 7 آسمانوں سے اوپر جنتی جنت میں 7 زمینوں سے نیچے جو دوزخی ہے اس کو دیکھ بھی رہا ہے اور اس سے بات بھی کر رہا ہے. ہم پڑھیں گے آگے فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ کہ جنتی جھانک کے دیکھیں گے. فَاطَّلَعَ جھانک کے تو کچھ جہنمیوں کو وہ جہنم کے بیچوں بیچ عذاب میں مبتلا دیکھیں گے. کہاں جنت کہاں جہنم. تو جنتیوں کی جو آنکھ ہے، بینائی ہے، وہ اتنی تیز ہو جائے گی، کھر بہا کھر بہا کھر بہا کھر بہا کھر بہا کھر بہا. 10 منٹ تک میں کھر بہا کھر بہا کھر بہا کرتا جاؤں نا، یہ بھی تھوڑا ہے. فاصلے تک ان کو نظر آ رہا ہے. اور ان کی سنوائی اتنی تیز ہے کہ ان کی بات وہاں پہ سن رہے ہیں، اور ان کی آواز اتنی اللہ پاک تیز فرما دیں گے کہ جنتی کی آواز جہنمی سن رہا ہے. اندازہ لگائیں کہ جنت میں اللہ تعالی جنتیوں کو کن کن نعمتوں اور صفات سے نوازیں گے. الذین، ظالم کون ہے؟ الذین جو یصدون لوگوں کو روکتے ہیں، عن سبیل اللہ اللہ کی راہ سے، جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے، اللہ کے دین سے روکتے ہیں. وَيَبْغُونَهَا اور اللہ کے دین میں ڈھونڈتے ہیں عوجا خامیاں. اور اللہ کے دین میں خامیاں اعتراضات کرنا اور دین کے اوپر طعن کرنا، تشنیع کرنا، تنقید کرنا. وَيَبْغُونَهَا عوجا اور وہ اللہ کے دین میں خامیاں ڈھونڈتے ہیں. وَهُمْ اور وہ بالآخرتی آخرت کا کافرون انکار کرنے والے. یہ ظالم جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، اللہ کے دین میں عیب اور خامیاں تلاش کرتے ہیں، آخرت کا انکار کرتے ہیں. لیجیے جنتی اور جہنمیوں کی گفتگو ہوئی. اب جو سورت کا نام ہے الاعراف، اب اس اعراف کی مناسبت سے بات شروع ہونے والی. وَبَيْنَهُمَا اور ان دونوں کے درمیان حجاب، لفظی معنی ہے پردہ اور آڑ. پردہ یا آڑ یہ لفظی معنی ہے. حجاب کا معنی پردہ اور آڑ کا ہوتا ہے. لیکن اگر ہم تھوڑا سا پوائنٹ کو دیکھ کر وہ ترجمہ کریں تو ایک مناسب ترجمہ بنتا ہے مقام یا پوائنٹ. وَبَيْنَهُمَا حجاب ان دونوں کے درمیان ایک پوائنٹ ہے، ایک مقام ہے. وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف کے مقام پر، اور مقام اعراف پر، اعراف بلندی کو کہتے ہیں، اعراف بلندی. وَعَلَى الْأَعْرَافِ اور اعراف پر، بلندیوں پر، رجال کچھ لوگ ہوں گے، یعرفون جو پہچان رہے ہوں گے، کلن ہر ایک کو، بسیماہم ان کے چہروں سے. اعراف پر کچھ لوگ ہوں گے جو سب کو ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے. وَنَادَوْا اور وہ پکار کر کہیں گے اصحاب الجنہ جنت والوں کو، وہ جنتیوں کو پکار کے کہیں گے ان سلام علیکم سلامتی ہو تم پر. وہ جنتیوں کو پکار کر کہیں گے سلامتی ہو تم پر. لم يدخلوها ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے، ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے. وہم یطمعون لیکن وہ اس کی پوری امید رکھتے ہیں. ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہوئے لیکن وہ اس کی پوری امید رکھتے ہیں. سورت کی ابتدا میں یہ بات گزر چکی ہے
کہ اعراف کیا ہے، جنت اور جہنم کے درمیان ایک پوائنٹ، نہ تو وہاں جنت جیسی نعمتیں ہیں نہ جہنم جیسے عذاب ہیں۔ یہاں کون لوگ ہوں گے؟ کچھ ایسے لوگ کہ جن کے لیے جنت کا فیصلہ ہونا ہے لیکن ابھی وہ پینڈنگ پہ ہیں، ابھی ان کا فیصلہ ملتوی ہے کچھ وقت تک کے لیے۔ تو یہ کون لوگ ہوں گے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ایسے شہداء کہ جو شہادت کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے، شہید جہنم میں نہیں جا سکتا، شہادت کی وجہ سے جہنم سے بچ گئے ہیں، لیکن ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسا معاملہ اٹکا ہوا تھا کہ جس کی وجہ سے ابھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس سے مراد مشرکین، کفار اور مشرکین کی نابالغ اولادیں، ظاہر ہے وہ بڑے نہیں ہوئے، بالغ نہیں ہوئے، لہذا ان کے لیے اللہ کا جہنم کا فیصلہ نہیں ہے، لیکن ابھی جنت میں داخلے کے لیے ان کو کچھ وقت انتظار کرنا پڑے گا۔ کچھ حضرات کہتے ہیں کہ اس سے مراد ایسے لوگ ہوں گے کہ جن کی نیکیاں اور برائیاں بالکل برابر ہو گئی ہیں، اب نیکیاں ہیں تو جہنم میں نہیں جا سکتے اور برائیاں ہیں تو جنت میں نہیں جا سکتے، اب ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہاں پر انتظار پہ رکھیں گے، آپ لوگ بھی انتظار پہ رکو۔ تو ابھی وہ جنت میں داخل نہیں ہو رہے لیکن ان کو امید ہے، لیکن وہ امید پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی جنت میں، اور بالآخر یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، ان کا درمیان میں جو معاملہ اٹکا ہوا ہوگا وہ حل کر دیا جائے گا اور یہ لوگ جنت میں داخل کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا، اور جب صُرِفَت، پھریں گی، أَبْصَارُهُمْ، ان کی آنکھیں، اور جب ان کی آنکھیں پھریں گی، تلقاء، جانب اصحاب النار، جہنم والوں کے، اور جب ان کی نگاہیں جہنم والوں کی طرف پھریں گی، قالو، تو کہیں گے، ربنا، اے ہمارے رب، لا تجعلنا، ہمیں شامل نہ فرمانا، مع القوم الظالمین، ان ظالم لوگوں کے ساتھ، ہمیں ان ظالم لوگوں کے ساتھ شامل نہ فرمانا۔ ونادا، اور پکاریں گے، اصحاب الاعراف، یہ اصحاب اعراف، یہ اعراف والے یہ پکاریں گے، رجالن، ان لوگوں کو، یعرفونہم، جن کو یہ پہچان رہے ہوں گے، بسیماہم، ان کے چہروں سے، یعنی جہنمیوں کو، اعراف والے جہنمیوں کو پکاریں گے اور ان کے چہروں سے پہچان رہے ہوں گے کہ یہ جہنمی ہیں، تو کہیں گے، قالو، کہیں گے، ما اغنا، کوئی کام نہ آئی، عنکم، تمہارے، جمعکم، تمہاری جماعت، تمہارا جتھا، تمہاری جماعت، تمہاری پارٹی، تمہارے کچھ کام نہ آئی، وما، اور نہ ہی تمہارے کچھ کام آیا، کنتم تستکبرون، جو تم دنیا میں تکبر کرتے تھے، تم جو دنیا میں تکبر کرتے تھے، تمہارا تکبر تمہارے کسی کام نہیں آیا۔ اہؤلائی، کیا یہی ہے نا وہ، ایمان والوں کی طرف اشارہ کر کے کہیں گے، اہؤلائی، کیا یہی ہے نا وہ، الذین، جن کے بارے میں، اقسمتم، تم قسمیں کھاتے تھے، جن کے بارے میں تم قسمیں کھاتے تھے کہ لا ینالہم، نہیں حاصل ہو سکے گی ان کو، اللہ کی، برحمہ، کوئی رحمت، یا یہ کہ اللہ ان کو اپنی کوئی رحمت نہیں پہنچائیں گے، یہی ہے نا ایمان والے جن کے بارے میں تم قسمیں کھا کر کہتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی کسی رحمت سے فیضیاب نہیں کریں گے۔ اب یہاں تک ان کی بات ختم ہو گئی، اب اگلا جو جملہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، ادخلوا الجنہ، ان سے کہا جائے گا جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، اعراف والوں سے کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، جاؤ تم جنت میں داخل ہو جاؤ، لا خوف، کوئی ڈر نہیں ہے اب، علیکم، تم پر، ولا، اور نہ ہی، انتم، تم، تحزنون، غمگین ہوگے، اب نہ تمہیں کوئی ڈر ہوگا اور نہ ہی تمہیں کسی قسم کا غم اور خوف ہوگا۔ ونادا، اب پکاریں گے،
اصحاب النار جہنمی، اصحاب الجنہ جنت والوں کو. اب جہنمی جنت والوں کو، پیچھے ہم نے پڑھا جنتی جہنم والوں کو پکار کے پوچھیں گے ہاں بھائی جو وعدہ تھا پورا ہو گیا؟ ہم سے تو پورا ہو گیا. تم سے پورا ہو گیا؟ وہ کہیں گے جی ہاں ایسا ہی. اب جہنمی ان جنتیوں کو پکاریں گے اور کہیں گے ان افیضو کہ بہاؤ، بہاؤ، گراؤ یا بہاؤ، علینا ہم پر، من الماء پانی، ان افیضو علینا من الماء ہمارے اوپر کچھ پانی بہاؤ، او یا مما اس میں سے جو رزقکم تمہیں دیا ہے اللہ، اللہ نے ہمارے اوپر کچھ پانی بہاؤ، یا جو اللہ نے تمہیں دیا ہے کچھ ہمیں اس میں سے دو. مطلب کیا ہے پانی بہاؤ؟ مطلب یہ ہے یہاں تو ہم مر گئے، آگ نے ہمیں جلا 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 کے اخیر کر دی، اور پینے کی باری آتی ہے تو پانی ملتا ہے ابلا ہوا، حمیم وسقوا ماء حمیما. تمہارے پاس سنا ہے کوئی نہریں ہیں ٹھنڈے پانی کی اور شیریں اور میٹھے پانی کی، کوئی اوپر سے ہمارے اوپر پھینکو پانی، اوپر سے نہ کچھ جل گئے ہم تو، مر گئے ہم تو. یا ہمیں تو کھانے کو کیا ملتا ہے؟ ہمیں تو کھانے کو شاخیں دی جاتی ہیں، وہ ہم منہ میں لیتے ہیں تو ہمارا تو منہ وہ زخمی ہو جاتا ہے، وہ کانٹے ہمارے حلق میں جا کے اٹک جاتے ہیں. سنا ہے تمہارے پاس تو باغات ہیں، پھل ہیں، تو کچھ ہماری طرف پھینکو یار، کچھ پانی ٹھنڈا جنت کا بہاؤ ہمارے اوپر، کوئی جنت کی نعمت پھینکو ہماری طرف. قالو جملہ بڑا تلخ ہے یہ والا، یہ جملہ اگلا جو ہے نا بڑا جس درد کے ساتھ وہ ان سے ایک درخواست کر رہے ہوں گے نا، تو آگے جواب کیا ملے گا ان کو؟ قالو جنتی کہیں گے ان اللہ بے شک اللہ نے حرمہما یہ چیزیں حرام کر دی ہیں علی الکافرین کافروں پر، اللہ نے یہ چیزیں کافروں پر حرام کر دی ہیں. بے شک ہمارے پاس وافر پانی ہے، بے انتہا پانی ہے، ٹھنڈا پانی ہے، اتنا پانی ہے کہ ہم اگر تم پر گرانا شروع کر دیں تو شاید جہنم کی ساری آگ بجھ جائے. اتنا پانی ہے ہم پر، ہمارے پاس اتنا کھانا ہے کہ اگر ہم بھیجنا شروع کریں نا تمہاری طرف، پھینکنا شروع کریں تو تم سارے جہنمی عیاشی کرنا شروع کر دو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ تم کافر تھے اور آخرت کی نعمت، ہر نعمت اللہ نے کافر پر حرام کر دی. ان اللہ حرمہما یہ دو چیزیں جو تم مانگ رہے ہو اللہ نے یہ دونوں چیزیں کافروں پر حرام کر دی. الذین یہ وہ لوگ تھے اتخذوا جنہوں نے بنایا دینہم اپنا دین لہوا ولعبا کھیل تماشا، جنہوں نے اپنا دین کھیل تماشا بنایا، وغرتہم اور ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی نے، دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالے رکھا. فالیوم بس آج، ننساہم ہم نے ان کو بھلا دیا، کما جیسا کہ نسو یہ بھول گئے تھے، لقاء ملاقات، یومہم ھذا اپنے اس دن کی، جس طرح یہ لوگ اپنے اس دن کی ملاقات بھولے ہوئے تھے آج ہم نے ان کو اسی طرح بھلا دیا. وما اور جو کانو تھے یہ بآیاتنا ہماری آیات کا، یجحدون انکار کرتے، ایک تو آخرت کو بھولے ہوئے تھے، دوسرا ہماری آیات کا انکار کرتے تھے، لہٰذا آج ہم نے ان کو بھلا دیا. جنت کی ہر نعمت ہم نے ان پر حرام کر دی. بس یہاں